سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى مخبرا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أنه لا علم له بالساعة وإن سأله الناس عن ذلك وأرشده أن يرد علمها إلى الله عز وجل كما قال الله تعالى في سورة الأعراف وهي مكية وهذه مدنية فاستمر الحال في رد علمها إلى الذي يقيمها لكن أخبره أنها قريبة بقوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے خبر دی اپنے رسول پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کہ انہ لا علم له بالساعۃ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کی تعیین کی وقت معین اس گھڑی کا علم جو ہے نہیں ہے. وَإِنْ سَأَلَهُ النَّاسُ عَنْ ذَلِكَ چاہے لوگ سوال کریں وَأَرْشَدَهُ أَنْ يُرَدَّ عِلْمُهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اور اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ سوال کریں تو آپ اس مسئلے کو اللہ پہ چھوڑیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب مفسر فرماتی ہیں کہ سورۃ الاعراف جو ہے وہ سورۃ مکیہ ہے اور یہ سورت مبارک جو ہے یہ سورت مدنیہ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں بھی علم نہیں تھا, اسی طرح ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں بھی علم نہیں تھا, اور یہ ان خاص چیزوں میں ہے جس کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس لا يعلمهن الا اللہ. اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بھی نہیں دیا ہے. اور اس کے بعد استشہاداً قرآن کی یہ آیت پڑھی ان اللہ عنده علم الساعہ. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اللہ نے فرمایا یہ 5 چیزیں ہیں جس کا علم میرے سوا کسی کو نہیں، اسی لیے حضور پاک نے بھی یہ آیت ارشاد کی اور فرمایا ان 5 چیزوں کا علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی نبی، کسی ملک کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے کہ کب قائم ہوگی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اسی طرح بارشوں کا برسنا، اور اس کے بعد فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ارحام کے اندر کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، شقی ہے، سعید ہے، اس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی کو یہ پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا۔ انسان رات کو پروگرام بناتا ہے، کل وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، اور رات صبح کو اٹھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور یہ بھی کسی بندے کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے موت کس جگہ آئے گی۔ یاد رکھیں یہ 5 چیزیں ہیں، یہ 5 خاص چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے اندر محفوظ فرما دیں، کسی کو بھی اس کا علم عطا نہیں فرما، اور اسی میں اللہ کی حکمتیں ہیں، یاد رکھیں۔ ایک بندے کو پتا ہو کہ میں نے فلاں جگہ مرنا ہے، کون جائے گا؟ اللہ نے علم ہی نہیں دیا، وہ خود بخود جائے گا، اسی جگہ پہنچے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو کہتے ہیں جی کہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں، یہ اندازے ہوتے ہیں کہ اب ہوائیں چلیں گی، ہواؤں کا رخ یہ ہوگا اور بادلوں کی رفتار یہ ہوگی، اندازہ ہے کہ بارشیں ہوں گی، وہ قطعی علم نہیں ہوتا، کبھی ہو گئی کبھی نہ ہوئی۔ یہاں مراد ہے علم قطعی سے کہ یقینی علم اور تفصیلی علم وہ کسی بندے کو نہیں ہوتا۔ اچھا کتنے قطرے برسیں گے، زیادہ برسیں گے، تھوڑا برسیں گے، کتنے ٹکڑے زمین پہ برسیں گے، یہ ساری تفصیلات کے علم اللہ کو۔ اسی طرح فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اچھا یہ پتا ہونا کہ رحم مادر کے اندر بچہ ہے کہ بچی ہے۔ اچھا آج آپ الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھتے ہیں تو جس کا الٹرا ساؤنڈ کریں گے باقی کائنات کا کیا پتا ہے آپ؟ اللہ تو ساری کائنات کا علم رکھتا ہے نا۔ یہ تو ماتحت اللہ سباب ہے کہ گھڑی دیکھ کے ٹائم بتا دیا، یہ تو کوئی علم غیب نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ جتنے جانور ہیں، پرند ہیں، مچھلیاں ہیں، ان کا علم کس کو ہے؟ تو یہ تو محض ایک باتیں ہوتی ہیں جی ڈاکٹر بتا دے، کس کا بتا دیتا ہے؟ یعنی جس عورت کو لے جائیں گے الٹرا ساؤنڈ کریں گے، اچھا اس میں بھی کبھی غلط ہو جاتا ہے کبھی صحیح ہو جاتا ہے، اس میں بھی کوئی قطعی اور یقینی علم نہیں ہوتا۔ تو علم یقینی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، اللہ نے قیامت کا علم حضور کو بھی نہیں عطا فرمایا، اور اتنا بتا دیا کہ قریب ہے، یہ نہیں بتایا کہ کب ہے۔ ہاں قریب ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آ رہی ہو وہ قریب ہے، جو جا رہی ہو وہ بعید ہے۔ اب دنیا جا رہی ہے اور قیامت آ رہی ہے تو قیامت قریب ہے۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا اگر اللہ نے 10,000 سال رکھے ہیں تو زیادہ گزر گئے، تھوڑے رہ گئے تو گویا قریب ہے۔ تو اس لیے باقی یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی علامات اللہ نے بتائی ہیں جب وہ ساری سچی ہیں تو پھر قیامت بھی سچی ہے۔ یا تو کوئی ایک علامت تو غلط ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ علامات اسی طرح ہیں جیسے کہ اللہ نے خبر دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ بات اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ قیامت کا وجود جو ہے وہ حق ہے۔ قیامت ہوگی، ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قبروں سے اٹھائیں گے، اس کے بعد وہ میدان محشر میں آئیں گے، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، سزا ہوگی، جزا ہوگی، نامہ عمل ہوگا، میزان ہوگا، پل صراط ہوگی۔ یہ ساری تفصیل جو ہے وہ بالکل حق ہے کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، میرا محبوب آپ کو کیا پتا ہو سکتا ہے کہ بالکل قریب ہو، کیونکہ جس چیز کا پتہ نہ ہو کیا پتا ہو قریب ہو۔ اس کے بعد جیسے دوسری مقام میں فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر،
کہ قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. یہ حضور کے زمانے میں چاند تو ٹکڑے. اصل میں حضور کا آنا جو ہے یہ بھی قیامت کی علامت ہے، کیونکہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں. اس لیے آپ نے فرمایا ابو استوانا والساعۃ کہاتین، میرا اور قیامت کا اتنا قرب ہے، یعنی میرے بعد قیامت ہے، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. تو حضور کا وجود مبارک جو ہے، آپ کی بعثت مبارک جو ہے، وہ بھی علامات قیامت میں سے. اس طرح فرماتے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. جیسے اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے لیے لوگوں کے حساب کا دن قریب آ رہا ہے، لیکن وہ اپنی غفلت میں اس سے منہ پھیر کے زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ روز بروز قیامت قریب آ رہی. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ نے فرمایا اللہ کا حکم آنے والا ہے، جلدی نہ کرو. ثم قال ان اللہ لعن الكافرین وعد لهم سعیرا ابعدهم من رحمته وعد لهم سعیرا فی الدار الآخرہ. اللہ تبارک و تعالی نے کافروں پر لعنت کی، کیا معنی؟ اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور ان کے لیے جہنم کا آخرت کا عذاب جو ہے وہ بھی تیار ہے. تو اس لیے یہ بھی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، یاد رکھیں کہ اللہ نے جنت بھی پیدا کر دی ہے، جہنم بھی پیدا کر دی ہے. یہ نہیں جیسے معتزلہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوگی، نہیں، اللہ نے پیدا فرما دی. اور اس سے بڑی گواہی کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جنت میں داخل ہو کے بھی دیکھا ہے، جنت کے اندر جا کے بھی حضور نے دیکھا ہے. تو اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے. جو کافر ہیں وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتے، ان سے بحث کی کیا ضرورت؟ ان کا نہ خدا پہ ایمان، نہ قیامت پہ ایمان، نہ رسول پہ ایمان، نہ نبی پہ ایمان. ان سے تو بحث فضول ہے نا، ان کے ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو اسی دن مانیں گے نا کہ جس دن اللہ کی طرف سے ضرب پڑے گی، وہ مانیں گے ہاں اب تو ہو گیا. اس لیے فرماتی ہیں کہ مخالدین فیہا ابدا، اور کافر جو ہیں جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اے ماکثین مستمرین فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها. اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ کفر پہ مر گئے، شرک پہ مر گئے یا مریں گے، ان کے لیے جہنم ہے، اور جہنم بھی ابدی ہے، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، نہ تو نکلیں گے نہ عذاب ان سے ہٹایا جائے گا. لا یجدون ولیا ولا نصیرا ای لیس لهم مغیث ولا معین ینقذهم مما هم فیہ. نہ تو ان کا کوئی فریاد رساں ہوگا، نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا کہ اب ان کی فریاد سنے، مدد کرے، جہنم سے نکالے، کوئی نہیں نکال سکتا ہے. اور وہ جہنم کا دن کیسے ہوگا؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. ای یصابون فی النار علی وجوہہم وتلوی وجوہہم علی جہنم یقولون وهم كذلك یتمنون ان لو كانوا فی الدار الدنیا ممن اطاع اللہ واطاع الرسول کما اخبر اللہ عنہم فی حال الارصاد. اللہ فرماتی ہیں جہنمیوں کو ان کے چہرے کے بل، سروں کے بل جہنم میں گھسیٹا جائے گا. یعنی اندازہ کریں دنیا میں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر آگ ہو تو بندہ سب سے پہلے اپنے چہرہ بچاتا ہے کہ میرا چہرہ بچ جائے، لیکن ان کو تو چہرے کے بل اور سر کے بل چلایا جائے گا جہنم، اور جہنم ان کو جلاتی ہوگی، اور وہ اسی حال میں تمنا کرتے ہوں گے کہ ہائے کاش دنیا میں ہم اللہ کے رسول کی بات مان لیتے، ہم بھی مسلمان ہوتے، ایمان لے آتے تو آج جہنم سے بچ جاتے. اس لیے قرآن نے فرمایا دوسری جگہ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اللہ نے فرمایا قیامت والے دن
کافر اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، یہ علامت ہے افسوس کی، تحسر کی، ندامت کی، اور کہیں گے ہائے کاش ہم نے پیغمبر سے تعلق جوڑا ہوتا، اللہ کے نبی سے تعلق جوڑا ہوتا۔ یا ویلنا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے کاش میں دنیا میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کی وجہ سے میں گمراہ ہو کے آج جہنم میں پڑا ہوا ہوں۔ کیا اچھا ہوتا کہ میں اللہ کے رسول سے، ایمان والوں سے دوستی رکھتا، لیکن میں نے ایسے بندے سے دوستی رکھی جو جہنمی تھا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور کہے گا کہ اس کی دوستی کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا، میں اللہ کے ذکر پہ، اللہ کے قرآن پہ عمل نہ کر سکا، اللہ کا حکم جب آیا تو میں نے نہ مانا، اور شیطان تو ہے ہی ایسا بندوں کو ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا، شرمندہ کرنے والا۔ وقال تبارک و تعالی ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن کافر تمنا کریں گے کہ ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، لیکن اس دن حسرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس دن ندامت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب اللہ فرماتے ہیں حدیث مبارک میں موجود ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو دروازے توبہ کے بند ہو جائیں گے، اس کے بعد نہ توبہ قبول ہوگی نہ ایمان قبول ہوگا۔ اس لیے حکم ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اپنا محاسبہ کرو، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لو، اور جب بندہ مرتا ہے تو گویا اس کی تو قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ من مات قامت قیامت ہو، کیوں اس نے واپس تو آنا نہیں، لہذا موت سے پہلے موت کے لیے تیاری کرو، اور تیاری کیا ہے؟ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالی کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر گناہ ہو گئے، زندگی بھٹکتے گزر گئی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کرو گے تو اللہ قبول فرما لیں گے۔ وَهَكَذَا أَخْبَرَ عَنْهُمْ فِي حَالَتِهِمْ هَٰذِهِ أَنَّهُمْ يَوَدُّونَ أَن لَّوْ كَانُوا أَطَاعُوا اللَّهَ وَأَطَاعُوا الرَّسُولَ فِي الدُّنْيَا۔ اللہ فرماتی ہیں اس آیت میں بھی خبر دی ہے اللہ نے کہ قیامت والے دن جب جہنم میں پڑے ہوں گے تو تمنا کریں گے ہائے کاش ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی دنیا میں، اور پھر کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ قال اطاعوا سادتنا یعنی الاشراف وکبراءنا یعنی العلماء۔ اب فرماتے ہیں حضرت طاؤس کے قیامت والے دن کافر کہیں گے مولا ہم نے دنیا میں اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے وڈیروں کی اطاعت کی، ہم نے اس دور کے جو ہمارے مولوی تھے ان کی اطاعت کی، آج ہم جہنم میں پڑے ہوئے ہیں مولا ہمیں تو گمراہ کرنے والے وہ ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ بعض حضرات جو ہیں نا اس سے استدلال کرتے ہیں کہ تقلید جو ہے ائمہ کرام کی وہ بھی حرام ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ پہلے تو یہ بات دیکھیں کہ تقلید ہوتی کیا ہے، کس مسئلے میں ہوتی ہے، پہلے اچھی طرح بات کو سمجھیں۔ اگر کوئی مسئلہ قرآن اور حدیث کے نص سے ثابت ہے تو پھر کسی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بات کو سمجھو کہ ایک مسئلہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اس کے تقلید کیوں ہو؟ وہاں تو بس اللہ رسول کی اتباع۔ تقلید مجتہدین کی ان مسائل میں ہوتی ہے کہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث مبارک میں وہ مسئلہ نہیں ہے، اجماع صحابہ میں وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں اور اجتہاد بھی قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اب یہاں ہماری دو حیثیتیں ہوں گی، یا ہم مجتہد ہوں یا پھر مقلد۔
یا تو بندہ خود اس مقام پہ پہنچ جائے گا اجتہاد کرے، اگر اس مقام پہ نہیں ہے تو لازم اس کو پھر کسی کی تقلید کرنی ہوگی، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، راستہ ہی نہیں۔ یہ جو بات ہے یہ تو تقلید ہے اللہ کی توحید کے مقابلے پر کہ مولا ہم نے تیری توحید چھوڑ کے ان کا کہنا مان کے شرک کیا، اس کو کون کہتا ہے کہ جائز ہے؟ یہ تو ہے ہی شرک، ہے ہی کفر، ہے ہی مذموم، اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ کی توحید اور حضور کی نبوت اور رسالت کے مقابلے پر کسی دوسرے کا کہنا مان کے قادیانی بن جائے، یہ کوئی بات ہے؟ تو یہ مسائل جو ہیں نا ہمیشہ یاد رکھا کرو، بلا وجہ پھر وہ آیتیں جو اللہ نے کفار کے لیے مشرکین کے لیے اتاری ہیں ان کو نعوذ باللہ ائمہ کے لیے نافذ کیا جائے، یا جیسے وہ کہتے ہیں کہ میرا مولا ہم نے اپنے باپ دادے کی تقلید کی، انا علی آثارہم لمقتد، تو ان کے باپ دادا کون تھے؟ کافر۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، تمہارے باپ دادا جاہل ہوں کچھ بھی نہ جان تو تم ان کے کہنے پہ چلو گے، تو یہ حرام ہے، ساری دنیا کہتی ہے حرام ہے۔ تو ان کی بات الگ ہے، کفار کا توحید چھوڑ کے ان کی بات ماننا، نبوت چھوڑ کے ان کی بات ماننا، یہ تو سراحتاً کفر ہے، اس میں کسی کا کیا خلل ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا جیسے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اپنے صحابی کو بھیجا حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف، آپ نے فرمایا دیکھو تم میری طرف سے میرے قاصد بن کے جا رہے ہو، وہاں جانے کے بعد اگر مسئلہ درپیش آئے تو کیسے حل کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے کہا کہ کتاب اللہ، میرا آقا میں اللہ کے قرآن سے مسئلے کا حل کروں گا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ہو تو حضرت معاذ نے کہا بسنت رسول اللہ، حضور اگر قرآن میں نہ ہو پھر آپ کی سنت آپ کی حدیث سے مسئلہ حل کروں گا۔ آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اچھا قرآن میں بھی نہ ہو حدیث میں نہ ہو پھر کیا کرو گے؟ تو معاذ بن جبل نے کہا اجتہد یا رسول اللہ، پھر میں اجتہاد کروں گا۔ تو حضور نے دعا کی، آپ نے فرمایا الحمدللہ اللہ نے میرے قاصد کو صحیح علم عطا فرمایا۔ تو اجتہاد میرا بھائی یاد رکھو وہاں ہوتا ہے کہ اس میں جو مسئلہ، اچھا یا یہ ہوتا ہے مجتہدین کا کہ مثلا حدیث مبارک میں دو باتیں آ گئی ہیں، اب ایک مجتہد نے اس حدیث کو لے لیا، ایک مجتہد نے اس حدیث کو لے لیا۔ مثلا دعا آپ وطروں کی مانگتے ہیں، اللہم انا نستعین بک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر نشکرک ولا نکفرک الی آخرہ۔ اچھا یہ بھی حدیث میں ثابت ہے۔ اسی طرح دعا ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت، یہ بھی ثابت ہے۔ تو اگر ایک ہی امام نے اس کو لے لیا ہے تو گویا وہ بھی عمل بالحدیث کر رہا ہے، اور ایک امام نے اگر اس دعا کو لے لیا ہے تو گویا وہ بھی عمل بالحدیث کر رہا ہے۔ اچھا وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ بعض مجتہدین کے نزدیک حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت جو ہے وہ زیادہ قوی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ حبر المفسرین ہیں، وہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی کہ اللہم علمہ التاویل، اللہ میرے اس صحابی کو قرآن کا علم تفسیر نصیب فرما۔ تو کہتے ہیں اس لیے اس کی بات جو ہے وہ زیادہ قوی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ملے تو وہ زیادہ قابل ترجیح ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی بھی ہے، ابن عباس مفسر تو ہے لیکن فقیہ عبداللہ ابن مسعود ہے، وہ فقہاء صحابہ۔ اور پھر عبداللہ ابن مسعود ان لوگوں میں ہے
جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ما رضی ام عبد، اگر میرا عبداللہ کسی مسئلے پہ راضی ہو جائے تو میں بھی راضی، میری امت بھی راضی کیا مطلب۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہوتے، اللہ کے رحمت سے دعا کرو، بلا وجہ ضد میں آ کر اور عصبیت کا شکار ہو کر حنفی ہے تو شافعی کو برا سمجھے، شافعی ہے تو حنفی کو برا، بالکل غلط بات ہے۔ تمام ائمہ برحق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ مثلا جن ملکوں میں امام ابو حنیفہ کی فقہ رائج تھی وہ لوگ زیادہ حنفی ہو گئے، جہاں امام شافعی کی فقہ رائج تھی ان لوگوں نے امام شافعی کی وجہ سے شافعی مسلک اختیار کر لیا، جہاں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی فقہ تھی انہوں نے امام مالک کی فقہ کو لے لیا، جہاں حنابلہ امام احمد ابن حنبل کی فقہ تھی انہوں نے ان کو لے لیا، لیکن جمیعہم علی الحق والہدی رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ مثلا زیادہ لوگوں نے امام ابو حنیفہ کی فقہ کو کیوں لیا؟ کیونکہ جب آپ دیکھیں گے نا جی کہ حضور کے زمانے کے بعد دور ہے خلفائے راشدین، خلفائے راشدین یعنی صحابہ کا دور، یہ تقریباً یوں سمجھیں کہ میرے آقا کی وفات سے لے کر 200 اور 200 یا 250 سال تک یہ دور ملے گا آپ۔ خلافت راشدہ تو 30 سال، لیکن صحابہ موجود ہیں۔ اب 200 کے بعد پھر تدوین حدیث کے مراحل آئے۔ اچھا، اسی طرح اب آپ دیکھ لیں کہ تقریباً یعنی متواتر 8 صدیوں تک جتنا علاقہ اسلام میں فتح ہو چکا تھا وہاں اللہ کی شان یہ ہے کہ بادشاہ بھی آئے تو حنفی تھے اور قاضی بھی آئے تو حنفی تھے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، کیونکہ دور پہلے حضور کا دور، صحابہ کا دور، پھر بنو عباس کا دور، بنو امیہ کا دور، بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا دور آ گیا، بنو عباس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے پھر خلافت عثمانیہ کا دور آ گیا، اس کے بعد آپ کے ملکوں میں جو ہے پھر وہ دور غلامہ ہے، پھر دور مغلیہ ہے، اور اس کے بعد پھر انگریزوں کا دور ہے، پھر اس کے بعد مسلمان کہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تقسیم ہو گئے۔ تو اس سارے دور میں زیادہ تر اسلامی علاقوں میں فقہ بھی اور قضا بھی اور مسائل بھی احناف کی کتابوں سے لیے گئے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں 50 ہجری میں، یعنی حضور کی ہجرت کے 50، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہجری سے 50 سال، اور پھر اقرب ترین زمانہ ہے، یعنی آپ نے صحابہ کو دیکھا، آپ تابعین میں آ گئے، جب تابعین میں آ گیا تو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حضرت نے فرمایا سب سے بہتر دور میرا ہے، صحابہ کا، تابعین کا، تو آپ خیر القرون میں آ گئے۔ اس وجہ سے بھی اللہ نے ان کی فقہ کو زیادہ شرف بخشا۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مثلا امام شافعی بڑا جلیل القدر امام ہے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، لیکن وہ امام محمد ابن حسن الشیبانی کا شاگرد ہے۔ امام شافعی کے استاد کون ہیں؟ محمد ابن حسن، اور محمد ابن حسن شیبانی شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، تو لہذا امام شافعی تو شاگردوں کا شاگرد ہو گیا نا۔ امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے، وہ تو پھر شاگردوں کے بھی شاگرد ہو گئے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے اختلاف والی، اللہ سب پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو منظور فرمائے، اور منظور فرمایا ہے کہ آج پوری دنیا میں ان کا نام زندہ ہے۔ ہمارا آپ کا نام تو پتہ نہیں کوئی لے گا یا نہیں لے گا، لیکن ایک دن میں پتہ نہیں کروڑوں آدمی کتابیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ۔ اس سے بڑی مقبولیت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا دلوں میں تنگ نظری نہ رکھا کریں، تعصب بھی نہ رکھا کریں، یہ تو اللہ نے فہم دی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ قاضی ابن ابی لیلہ کے زمانے میں، اچھا ان کا زمانہ اور امام ابو حنیفہ کا تقریباً اکٹھا دور ہے، ان کے سامنے ایک عورت کے زنا کا کیس آیا،
تو قاضی صاحب کو تحقیق تھی، یقین تھا کہ یہ کیس صحیح ہے اور اس عورت نے واقعی زنا کیا ہے اور شادی شدہ بھی ہے۔ قاضی صاحب اپنے عدالت سے گھر تشریف لے گئے، آگے وہی قاضی آ گیا تو فوراً قاضی صاحب واپس آئے۔ انہوں نے آتے ہوئے اس عورت پہ حد رجم جاری کی اور حکم دیا کہ اس کو رجم کر دو۔ اس عورت کو کھڑا کر کے پتھر مار مار کے مار دیا گیا۔ جب یہ فیصلہ، یہ قضیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھا گیا کہ آج ابن ابی لیلہ نے یہ فیصلہ کیا، انہوں نے فرمایا کہ بہت بڑی غلطیاں کی ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت کیسے غلطی کی؟ انہوں نے کہا ایک غلطی تو یہ کی کہ قاضی جب عدالت کا ٹائم ختم کر کے گھر چلا جائے تو اس کو واپس آ کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو مطلب ہے پھر خاص اسی مقدمے کے لیے آیا نا، انصاف کے لیے تو نہیں آئے، اس سے تو ذاتیات جھلکتی ہے نا۔ پھر وہی پھر جب وقت ہوگا پیش ہوگا کیس۔ ایک غلطی یہ کی، اور دوسری غلطی یہ کی کہ قاضی کو کبھی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، قاضی کو گواہی دیکھنی چاہیے، یہ نہیں کہ میں نے دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنے علم کے مطابق فیصلہ کیا، یہ بھی غلط ہے۔ تیسرا یہ انہوں نے کھڑے ہو کے ہاتھ جاری کی ہے، یہ بھی غلطی کی۔ ایسی حضرت نے کچھ 6 غلطیاں ان کی شمار کی۔ جب قاضی ابن ابی لیلہ کو پتہ انہوں نے کہا آج کے بعد میں فیصلہ ہی نہیں کروں گا۔ کیا ٹھنڈے لوگ تھے، اچھی بات تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اگر کوئی علمی بات ہوتی تھی ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ لاکھ جھگڑا ہو کہتے تھے رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت۔ لاکھ اختلاف ہو جائے کہتے رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ہو میرے بھائی سے غلطی ہو۔ یہ تو آج ہے نا، ہم چھوٹی سی غصے میں آتے ہیں تو بس ساری دنیا کو کافر بنا دیتے ہیں کہ ساری دنیا کافر ہے، بس صرف ہم مسلمان ہیں۔ پتہ نہیں پھر اللہ کی اتنی بڑی جنت میں صرف یہ چند آدمی جائیں گے، باقی تو مسلمان ہی نہ رہے نا، وہ تو نہیں جائیں گے۔ پھر یہ یاد رکھیں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے دل میں بغض، حقد، حسد، عناد دور فرما دے اور کسی سے بغض نہ کیا کرو۔ تمام ائمہ برحق ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ اچھا اگر ان سے غلطی بھی ہوئی ہے ان کو اللہ پھر بھی اجر دیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ المجتہد یخطی و یصیب، مجتہد غلطی بھی کرتا ہے صحیح فیصلہ بھی کرتا ہے۔ فرمایا اگر وہ غلطی کرے فلہ اجر، اس کو اللہ ثواب تو دیں گے کہ محنت تو کی نا بیچارے نے، لیکن غلطی ہو گئی۔ فإن أصاب فله اجران، اور اگر اس نے صحیح فیصلہ کیا تو 2 ثواب ملیں گے، ایک محنت کرنے کا اور ایک ثواب پہ پہنچنے کا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اختلاف تو صحابہ میں بھی ہوتا تھا، کئی مسائل میں اختلاف ہو گیا۔ جب حضرت ابی بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد پہلا فیصلہ فرمایا، اطلاع ملی کہ فلاں قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اچھا وہ زکوٰۃ دینے سے جو انکار کر رہے تھے وہ بھی قرآن کی ایک آیت کو سامنے رکھ کے اپنا مطلب لے رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے کہ قرآن نے حکم دیا ہے اپنے نبی کو کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اللہ نے فرمایا میرا بندی آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کریں، آپ ان کو بھی پاک کریں، ان کے مالوں کو بھی پاک کریں، آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا ان کے لیے باعث رحمت ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ تو نبی کو حکم ہے، جب نبی ہے نہیں ان جیسی دعا ہی نہیں تو ہم مال کیوں دیں؟
حالانکہ کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتی ہیں کہ قرآن حق ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے حکم دیا نبی کو کہ یہ خذ من اموالہم صدقۃ، یہ بظاہر امر ہے، نبی کو حکم ہے، اور پھر صرف یہ نہیں، آگے اللہ نے فرمایا صلی علیہم، ان پر آپ دعا بھی فرمائیں، اور ان صلاتک، آپ کی دعا جو ہے سکن لہم، ان کے لیے باعث رحمت و باعث تسکین ہے۔ انہوں نے کہا جب نبی نہیں اور آپ کی دعا نہیں، ہم کیوں زکوٰۃ دیں؟ اس قسم کے حالات ہر دور میں آئے ہیں۔ جیسے آج کل بھی نئے نئے جو مولوی پیدا ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، آج کل انہوں نے بھی ایک مسئلہ نکالا ہے، انہوں نے کہا جی بالکل شراب جو ہے نا وہ حرام ہے، بالکل حرام ہے، لیکن کون سی شراب؟ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے انما الخمر، خمر حرام ہے، اور خمر وہ ہوتا ہے جو انگور سے نکالا جائے، خمر وہ ہوتا ہے ما خامر العقل۔ قرآن نے وسکی کا تو نام ہی نہیں لیا، شیمپین کا تو نام ہی نہیں لیا، برانڈی کا تو نام ہی نہیں لیا۔ ہم تو شراب نہیں پیتے، ہم تو وسکی پیتے ہیں۔ ہم تو خمر نہیں پیتے۔ لہذا انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا وہ خمر حرام ہے، جو انگور سے کشید کیا جائے، اور ما خامر العقل، جو عقل کو مختل کر دے کہ بندہ بیوی اور بہن میں فرق نہ کر سکے، وہ شراب حرام ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ٹانک ہے، ایک قسم کا طاقت ہے، اس سے آدمی ذرا ایکٹیو رہتا ہے، بس تھوڑا سا سرور آ جاتا ہے۔ اسی لیے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کا بیٹا جو تھا نا لعنتی، اس نے بھی لکھا ہے کہ ابا جان کبھی کبھی وائن ٹانک استعمال کرتے تھے۔ بیٹے کی گواہی ہے باپ کے خلاف، دیکھیں نبی بھی ایسا ہو، بیٹا بھی ایسا ہو۔ کہتے ہیں کہ ابا جان جو تھے نا کبھی کبھی وائن شراب کو کہتے ہیں، ٹانک اس میں طاقت تو ہوتی ہے نا بارہ، کہتے ہیں کہ ابا جان کبھی کبھی وائن ٹانک استعمال کرتے تھے، اور کیوں نہ کریں جی، انگریز کا بنا ہوا نبی ہے، اس کو تو اسپیشل آتی ہوگی۔ نبی بھی انگریزی، شراب بھی انگریزی، فرشتہ بھی انگریزی۔ اس سے پوچھا تھا نا کہ آپ پر جو وحی آتی ہے فرشتہ لاتے ہیں، اس کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام ہے ٹیچی۔ یہ تو نبی بھی عربی اور فرشتہ بھی جبرائیل، جب وہ نبی انگریزی ہے تو فرشتہ بھی تو انگریزی آئے گا نا، بات تو ٹھیک ہے نا اس کی۔ اور دیکھا مجھ پہ بھی آتا ہے فرشتہ، وہ اس کا نام ٹیچی ہے۔ تو اس لیے اب یاد رکھیں کہ یہ سارا جو ہے اللہ کے قرآن میں تحریف ہے، یاد رکھو، سمجھو مسئلہ۔ حالانکہ اسلام نے ہر طرح سے ایسا فیصلہ کیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اور میرے آقا نے تعریف کر دی، قرآن کس پہ اترا؟ محمد مصطفیٰ پہ۔ آپ نے تعریف کی، فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب ختم ہو گئی بات، انگور سے بناؤ یا سیب سے بناؤ یا گڑ سے بناؤ یا کیکر کی چھال سے بناؤ یا کسی اور گندگی سے بنا ڈالو، لیکن وہ ہے حرام۔ کل مسکر حرام۔ اچھا میرا آقا اگر ایک بندہ آدھی بوتل بھی پی جاتا ہے نفع نہیں آتا، فرمایا قلیلہ و کثیرہ حرام۔ نشہ آور کا معنی یہ نہیں کہ ہم نشائی پہ اس کو تجربہ کریں گے، بلکہ عام بندہ جس نے کبھی شراب نہ چکھی ہو، نشہ نہ کیا ہو، اگر وہ چیز اس کو نشہ کرتی ہے تو سب کے لیے حرام ہے۔ ورنہ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو جن کو سانپ سے اپنے آپ کو روزانہ خود ڈنک مرواتے ہیں، زہر نہیں اثر کرتی، تو اس کا معنی ہے کہ ہر بندہ ایک سانپ جیب میں رکھے۔ ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں، سانپ یعنی ایک ڈس جائے وہ خود رکھے ہوئے ہیں، خود ڈنگ مرواتے ہیں۔
اس میں بھی ایک نشہ ہے، وہ بھی نشے کی لعنت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیسے بند باندھ دیا، فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز۔ آگے فرما دیا قلیلہ و کثیرہ حرام۔ اچھا میرا آقا، اگر شراب حرام ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم کافروں کے لیے بیچیں، نفع کمائیں، ہم اپنا یورپ کے ملکوں میں دکان کھول کے شراب بیچا کریں، وہ تو ہم کافروں کو بیچتے ہیں، مسلمانوں کو ہم نہیں بیچتے ہیں، پرمٹ دیکھ کے ہم دیتے ہیں، ہم جوزف کو دیتے ہیں، یوسف کو نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثمن الحرام حرام، حرام چیز کا بیچنا بھی حرام، اس کا پیسہ بھی حرام، اس کا نفع بھی حرام۔ قرآن سمجھ آ گیا کہ قرآن نے جو حکم دیا میرے نبی نے کھول کے سمجھا دیا۔ یہی مقام ہوتا ہے مجتہدین کا کہ جو قرآن میں حکم ہے، حدیث رسول میں حکم ہے، اس کو انہوں نے کھول کے تلاش کر کے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہوں نے مسئلے کو نکال کے نکھار کے امت کے سامنے رکھ دیا۔ تو اس لیے اللہ پاک تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اسی لیے ایسا نہ کیا کرو کہ وہ آیتیں جو قرآن میں کافروں کے لیے ہیں، مشرکوں کے لیے ہیں، جہنمی کے لیے ہیں، آپ مسلمانوں پہ پڑھیں۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، حضرت تشریف لے آئے مسجد میں، حضور کی مسجد میں آئے، منبر پہ کھڑے ہوئے، خطبہ پڑھا، لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ فلاں قبیلے نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، لہذا میں حکم دیتا ہوں اپنے لشکر کو کہ تیاری کرو، میں ان سے قتال کروں گا، ان سے جہاد کروں گا۔ اختلاف میرا بھائی ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی، آپ فرماتے ہیں میں جلدی سے آگے آیا اور میں نے کہا یا خلیفۃ رسول اللہ اتقاتل الناس وهم یقولون لا الہ الا اللہ۔ حضور نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها اصموا منی دماءهم واموالهم وحقهم الا بحقهم وحسابهم علی اللہ عز وجل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں قتال کروں، جہاد کروں، جب تک کہ لوگ کلمہ نہ پڑھ لیں۔ جب کلمہ پڑھ لیں تو اب ان کی جان مال ہر چیز محفوظ ہے، وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے قتال کریں گے۔ خلیفہ رسول اللہ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ان سے کرو حتی یقولوا لا الہ، جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا ختم، وہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں۔ پتہ ہے ابو بکر صدیق اللہ اکبر، اسی لیے حضرت علی میاں رحمت اللہ علیہ، شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعتا، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، میرے بھی استاد ہیں ادباً، یعنی ایک حدیث پڑھ کے سند لی تھی حضرت سے، تو انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام یہی رکھا کہ ردت اللہ ابی بکر لہا۔ آپ نے لکھا کہ آج پوری دنیا میں ارتداد کا فتنہ تو ہے لیکن ابو بکر کوئی نہیں۔ تو حضرت ابی بکر نے بتایا کہ وہ نرم دل آدمی، دیکھو دین میں کتنا سخت ہے، رقیق القلب ہے ابی بکر لیکن دین میں کتنا سخت ہے۔ حضرت ابی بکر نے اپنے ہاتھ کو بند کر کے حضرت عمر کے سینے میں غصے سے آپ نے مارا اور فرمایا جبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام۔ عمر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جب کافر تھا بڑا کرتا تھا، بہادر بنتا تھا، مسلمان ہو کے کمزور ہو گیا۔ اتنا جلال میں آ گیا، فرمایا اچھا جبار فی الجاہلیہ، جب مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، مسلمانوں کے ساتھ لڑنے میں تو بڑا کر کے چلتا تھا، آج بالکل تم کمزور ہو گئے، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔
واللہ لو منعونی اقالا لقاتلتموہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے اگر زکوٰۃ دینے والوں نے اونٹ تو دے دیا لیکن اونٹ کی رسی نہ دی تو پھر بھی میں قتال کروں گا۔ رسی تو معمولی چیز ہے نا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں ہٹ گیا اور جا کے مسجد کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا، پتہ نہیں ابو بکر کو کیا ہو گیا، اتنا جلال، اتنا جوش۔ تھوڑی دیر گزری، فرماتے ہیں شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسے ابو بکر کا سینہ کھولا تھا۔ مجھے بھی سمجھ آ گیا کہ ابو بکر ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر آج منکرین زکوٰۃ کا مقابلہ نہ کیا، کل لوگ نماز کا انکار کر دیں گے، پرسوں حج کا انکار کر دیں گے، اترسوں قربانی کا انکار کر دیں گے، پھر رجم کا انکار کر دیں گے، دین محمد تو ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں جلدی جلدی اٹھا، میں نے کہا رحم اللہ علیک یا ابا بکر، اللہ تجھ پہ کروڑوں رحمت کرے، عمر تیرا سپاہی بن کے لڑے گا۔ یہ ہے مسئلہ، سمجھ آ گیا، بات ختم۔ اختلاف تو ہوتا ہے نا۔ انہوں نے کہا ابو بکر واقعی تیرا فیصلہ جو ہے کمال کا فیصلہ ہے، جہاں تیری نظر پڑی وہاں عمر نہیں کچھ سوچ کہ آج زکوٰۃ کے منکر پیدا ہو گئے، ہم چپ ہو جائیں، کل نماز پیدا ہو جائے۔ جیسے آج کل آپ کے مسلمان ہیں ماشاءاللہ، باقاعدہ بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑے بڑے جج ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رجم جو ہے نا یہ ایک مخصوص حالات کے تحت، مخصوص سوسائٹی میں اور مخصوص معاشرے میں ایک حکم تھا، اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ حالانکہ یہ کہتے ہوئے ڈرتے بھی نہیں ہیں کہ بھی حضور نے جو رجم کیا ہے تو قرآن میں ہے نہیں، حضور نے رجم کر کے جن کو مار ڈالا ان کا نعوذ باللہ قتل کا کیس حضور پہ ہوگا قیامت میں۔ کوئی عقل کرو، یہی تو امتحان ہے نا کہ اللہ نے بعض حکم قرآن میں لکھے ہیں، بعض کو نہیں لکھا ہے، تاکہ پتہ لگے کہ میری اطاعت و میرے رسول کی اطاعت۔ اللہ نے فرمایا دو طاقتیں ہیں، میری اور میرا۔ جب میرے رسول نے کہہ دیا وہ میرا حکم ہے، میرا رسول میرے حکم کے بغیر کہتا ہی نہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو اگر تم قرآن کو مانتے ہو تو قرآن تو یہی کہتا ہے کہ نبی کی اطاعت کرو، پھر نبی کی مانو۔ نبی کی نہیں مانتے ہو کہ تو قرآن کو مانتے، قرآن کیسے مانتے ہو؟ اس لیے یاد رکھو جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے، جو رسول کا منکر ہے وہ خدا کا بھی منکر ہے۔ تو اس لیے اختلاف صحابہ میں بھی ہو جاتے ہیں۔ اختلاف تو کئی مسئلے ہیں، تفردات سیدہ عائشہ، علماء نے کتاب لکھ کے جمع کی ہیں، کئی مسائل ہیں جس میں بی بی عائشہ کا باقی صحابہ سے مسئلہ نہیں ملتا۔ اس کو کہتے ہیں تفردات سیدہ عائشہ، یعنی جن مسائل میں بی بی عائشہ منفردہ ہیں، اکیلی ہیں اور کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ بی بی عائشہ تو معراج کے بارے میں بھی کہتی ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے میرے نبی کا تو بدن مبارک میرے بستر سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوا، لوگ کیسے کہتے ہیں معراج ہوا اور آسمانوں پہ گئے؟ تو بی بی عائشہ ہے، وہ کہتی ایک لمحے کے لیے بھی حضور میرے بستر سے الگ نہیں ہوئے، جب میرے بستر پہ رہے تو معراج پہ کیسے گئے؟ یہ کام ہوتا ہے علماء کا۔ یہاں ضرورت پڑتی ہے امام ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی، امام مالک کی، امام احمد بن حنبل کی کہ اماں عائشہ یہ کہہ رہی ہے اور صحابہ کہتے ہیں معراج ہے، تو ہم کہاں جائیں؟ انہوں نے کہا اماں عائشہ بھی ٹھیک کہتی ہے، صحابہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، حضور بی بی عائشہ کے بستر سے الگ نہیں ہوئے ٹھیک ہے، لیکن حضور کے بستر پہ بی بی عائشہ تو مدینے میں آئی ہے، معراج تو ہوا ہی مکے میں ہے۔ بی بی تو سچی بات کر رہی ہے بیچاری، وہ جب معراج ہوا تو حضور کے بستر میں تو تھی ہی نہیں، وہ تو بیوی نہیں بنی تھی، وہ تو کسی مدینے کے معراج کی بات کر رہی ہے۔
وہ الگ معراج ہے، یہ الگ معراج ہے، لہذا بی بی بھی سچ کہہ دی ہے، صحابہ بھی سچ کہہ دی۔ یہ کام ہوتا ہے علماء کا کہ مسئلے کو حل کریں، یہ نہیں کہ دوسرے کو گالی دیں، جو مخالفت کہیں گے بس ٹھیک ہے تو یہ کافر ہو گیا، جو سودا نہ دے کہہ دیں یہ بھی کافر ہو گیا، جو مولوی کی بات نہ مانے کہہ دیتے ہیں شیعہ، کوئی بات نہ مانے کہ یہ بھی بدلا گیا۔ خدا کے بندے، تم لوگوں کو مسلمان بنانے آئے ہو کافر بنانے آئے ہو؟ لوگوں کو مسلمان بناؤ، نہ کہ مسلمانوں کو کافر بناؤ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس لیے یہ آیت جو ہے یہ کفار کے لیے ہے۔ رواہ ابن ابی حاتم اتبعنا السادة والامراء والكبراء من المشائخة وخالفنا الرسل، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مان کے رسول کی مخالفت کی۔ واعتقدنا ان عندهم شيئا وانهم على شيء، ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ سمجھا کہ وہ نبی کا جو پیغام ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ فَإِذَا هُمْ لَيْسُوا عَلَىٰ شَيْءٍ، لیکن یہ تو ہمیں آج پتہ چلا کہ یہ جھوٹے تھے، سچے اللہ کے نبی تھے۔ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلَعْنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میرے 4 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، میں ان کا حقیقہ کرنا چاہتا، حقیقہ تو ہوتا نہیں، عقیقہ ہوتا ہے عین سے، کرنا چاہتا ہوں۔ بکرے کتنے ہیں اور کیا ہیں؟ اب نہ عقیقے کی ضرورت ہے حضرت، نہ بکرے کی نہ بکری کی۔ عقیقہ ہوتا ہے پیدا ہونے کے 7ویں دن، زیادہ سے زیادہ 14 دن، اس کے بعد عقیقے کا وقت ہی ختم ہو گیا۔ اب جیسے کوئی فجر کی نماز شروع کر دے کہ جی میں نماز پڑھ لوں پتہ نہیں نیند نہ کھلے، اب کوئی عقیقے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں کیا بس ایک سنت تھی، کرتے ثواب تھا، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، اب کسی عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، لڑکا ہو تو 2 دمبے یا 2 بکرے 7ویں دن ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیں۔ لڑکی ہے تو 1 بکرا یا 1 بکری یا 1 دمبا جو بھی ملے وہ تقسیم کر دیں، لیکن وہ تو وقت ہی گزر گیا ہے۔ اگر کسی لڑکی کے خاوند انتقال کر گئے، اس کو شرعاً یہ حکم ہے کہ وہ عدت کے دن اپنے خاوند کے گھر میں گزارے، 4 مہینے 10 دن۔ اگر عذر میں کسی مجبوری میں اس کو نکلنا پڑا ہے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے ہمیں جدے سے مکے میں آئے ہوئے، اب ہم حج افراد کریں گے۔ جدے میں ہوتے تب بھی افراد کرتے، مکے میں رہنے والے ہو تب بھی افراد کرو گے۔ اب آپ حج کا احرام مکے سے باندھیں گے، چونکہ اب آپ آ کے مکے میں مقیم ہو گئے ہیں 1.5 مہینے سے۔ بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے، ابا شاکر اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ اپنے خاوند نے 1 طلاق دی، 27 دن کے بعد دوسری طلاق دی، 10 دن کے بعد تیسری طلاق دی، بالکل پکا کام ہو گیا، طلاقیں 3 ہو گئی، اب کسی مسلک میں بھی گنجائش نہیں، یعنی کسی فقہ میں بھی گنجائش نہیں۔ ورنہ علماء اہل حدیث کی بھی ایک جماعت یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ایک مجلس میں بیک وقت 3 طلاقیں دے تو 1 شمار ہوگی، لیکن یہ تو ایک مجلس ہے ہی نہیں، پہلے طلاق دی، 27 دن کے بعد پھر طلاق دی، 10 دن کے بعد پھر طلاق دی ہے، تو سب کے نزدیک 3 ہیں۔ اب وہ جناب آپ کے لیے مغلظہ طلاق ہو گئی، ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اگر وہ رجوع کرنا چاہے حتیٰ تنکح زوج غیرہ، لازماً اس کو کسی اور سے نکاح کرنا ہوگا، جس کو حلالہ کہتے ہیں۔ لیکن حلالے کا بھی مسئلہ سمجھ لیں، یہ جو رواج ہوتا ہے نا، جو آدمی آتے ہیں یار تم قابل اعتبار آدمی ہو، میری بیوی کے ساتھ 1 رات کا نکاح کر لو، اس پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ،
فرمایا اس بے غیرت میں بھی لعنت کہ اپنی بیوی دوسرے کو پیش کر رہا ہے، اس حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت۔ وہ دوسری شادی کرے اپنے منشے سے کرے اور پھر وہ چھوڑے تو اپنے منشے سے چھوڑے، یہ نہیں کہ پیسے لے کے ایک رات گزار کے چھوڑ دے۔ پہن کر وضو کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متنعل ہو، یعنی ایسی جراب جس کا تلہ اتنا مضبوط ہو کہ آدمی پیدل چل سکے، اور ایسی جراب جس میں پانی سرایت نہ کرے، اس پر تو مسح ہو سکتا ہے، عام پتلی جراب پہ نہیں۔ لیکن حنابلہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وہ کہتے ہیں ہر جراب پہ ہو سکتا ہے، لیکن احتیاط تو اسی میں ہے نا کہ بھئی بہرحال آدمی احتیاط کرے۔ نماز کا مسئلہ ہے، کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ تو ہے نہیں۔ عجیب رواج ہو گیا ہے بھئی جراب پہ یا موزے پہ خفین پہ مسے کا منکر تو دنیا میں کوئی نہیں، لیکن یہ تو کہیں نہیں آیا ہے کہ جراب تو اندر ہے، پاؤں بھی اندر ہے، بوٹ کے اوپر کر لیتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں مسئلہ کہاں لکھا ہے، بال میں نے تو آج تک نہیں پڑھا، اللہ ہدایت دے۔ اگر کہیں ہو تو یار مجھے بھی لکھ کے بھیجو، آسانی ہو جائے گی نا، تسمے نہیں کھولنے پڑیں گے۔ یہ کون سا مسئلہ ہے پتہ نہیں، ہمیں یہ نہیں سمجھ آیا۔ جیسے دیکھو نا سینے پہ ہاتھ باندھنا ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے، سنت ہے، ناف پہ باندھے سنت ہے، ناف سے نیچے باندھ، لیکن یہ جو ہے یہ کہاں ہے کہ یہ ہاتھ ادھر پکڑ لو اور اس کو ادھر پکڑ لو؟ یہ اگر کسی حدیث میں ہے دکھائیں تاکہ ہمارا بھی ایمان ہے حدیث پر۔ بس مرضی ہے۔ اچھا یہ کہاں بھی ہاتھ اٹھاؤ کندھوں کے برابر یا کان کے برابر، یہ کہاں اللہ حکم؟ یہ کون سی حدیث میں ہے بھائی؟ اللہ سے دعا کرو یار، اللہ ہم پر رحم کرے، جو ہم کر لیں وہ ٹھیک ہے، جو دوسرا کرے وہ غلط ہے۔ انا للہ و انا الیہ کمپنی میں 4 مہینے کے لیے مدینہ شریف کے لیے آئے ہیں، جدہ آفس کے قریب ہمارا کیمپ ہے، ہمیں وہیں بھیج دیا گیا، عمرہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، آپ کا کیمپ بھی حد حرم سے باہر ہے، انہوں نے آپ کو کیمپ بھیج دیا سیدھا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی دم لازم نہیں۔ بہرحال اگر ان مہینوں میں آپ عمرہ کریں گے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دم تمتع، آپ کا حج تمتع ہوگا اور ایک بکری تمتع کی دینی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں جو مکے میں رہنے والے ہیں یا اب آ گئے ہیں یا رمضان میں آ گئے ہیں تو ان کو ان دنوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایام حج ہیں، اور تمتع اور قران ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو میقات کے باہر سے آئے۔ عمرے کے بعد ٹک لگاتے ہیں، دم پڑ جاتی ہے، عمرہ ہو یا حج ہو، سر پہ اس طرح پھروائیں۔ اگر بال بڑے بڑے ہیں تو مثلاً اتنا بال ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹوائیں، ورنہ آپ احرام سے نہیں نکلیں گے، دم دینی پڑے گی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کا تو نسب پوچھا بھی نہیں جائے گا، وہ ہیں صاحب رسول اللہ، وہاں تو نسبت چلے گی، وہاں اصل نسب کی کیا بات ہے؟ حضرت بلال تو صحابی ہے، صحابی کے بارے میں تو مسئلہ ہی نہیں، کلن وعد اللہ الحسنی۔ آپ امام صاحبان کا حوالہ دیتے ہیں، حدیث کا حوالہ نہیں دیتے ہیں، تو جس مسئلے میں نے امام کا حوالہ دیا ہو نا، آپ ایک حدیث اس کے خلاف لے کے مجھے بھیج دیں لکھ کر۔ اب میں جو تفسیر ابن کثیر پڑھا رہا ہوں تو تفسیر ابن کثیر والا تو سارے اماموں کا حوالہ دیتا ہے، میں نے یہ بھی بیچارہ پڑھا ہوا نہیں تھا، یعنی اتنا بڑا محدث ہے، مفسر ہے، لیکن لکھے گا کہ ھذا عند امام الشافعی وھذا قال ابی حنیفہ وھذا قال احمد، حالانکہ خود شافعی المسلک۔ جو منصف ہوگا وہ سب کا حوالہ دے گا، اور جس کے دل میں عصبیت ہوگی پھر تو آپ یہ مسئلہ ثابت ہی نہیں کر سکتے الحمدللہ کہ کوئی امام نبی کے خلاف فیصلہ کرے۔ نبی کے خلاف فیصلہ تو کفر ہے، پھر امام کیسے بنے گا؟ یہ لوگوں کو ایک بھڑکانے کا طریقہ، وہ جی امام کا نام لیتے ہیں، نبی پاک کی حدیث، تم بھی تو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو جناب۔
یہ کیسے ہو جاتی ہے نماز تمہاری؟ نماز کا حکم لانے والا تو نبی پاک ہے، تو ہر آدمی نبی کے پاک کے پیچھے نماز پڑھے، بس نبی پاک نہ ہو تو نہ زکات دو نہ نماز پڑھو. یہ وہی مسئلہ ہے جو ابھی بیان ہو رہا تھا. تو پھر مسئلہ ابو بکر نے سمجھا یا حدیث کا انکار کیا؟ حضرت عمر نے ابو بکر کی بات مانی ہے، کہا کہ حدیث لاؤ. تو ان کے بارے میں جو فتویٰ دو میرے بارے میں بھی دے دینا. کے بعد 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 کے بعد